अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, चूँकि हर दफ़ा लतीफ़ा जो है वो भी अच्छी बात नहीं होती, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है ये हंसी हंसी और खेल कूद के साथ साथ आप लोगों को एजुकेट करने का भी एक जरिया बनता है जी। आज मेरा ख्याल है ये आपको उर्दू पर लेक्चर दे तो अच्छी बात है। उर्दू अदब के हवाले से मैं आज प्यारे बच्चों को एक शेर सुनाऊंगा, उसके बाद उसकी तशरीह पेश करूंगा। अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, कापी पेंसिलें पकड़ लें ताकि नोट भी कर सके आप। किसी शायर ने एक शेर कहा है, दिल जिसे बेपनाह चाहता था, दिल जिसे बेपनाह चाहता था, अब उसी से पनाह चाहता है। तशरीह पेश खिदमत है। इसमें शायर ने शादी से पहले और शादी से बाद के हालात जो हैं उनका फर्क पेश किया है। और इसमें शायर कहता है कि जब शादी नहीं हुई होती बंदे की, बस तशरीह हो गई शेर की, शेर की तशरीह हो गई जनाब। यार जरा तफसील भी बयान करने दिया। कहू तशरीह हो गई जनाब। नहीं, तुम तो माशाल्लाह इस शेर के नेड़े पड़ती हो ना, इसलिए तुम फौरन समझ गए हो। जरा बच्चों को समझा देना चाहिए बेटा। इसमें ये होता है कि शायर जो होता है ना, ये चूंकि मासूम दिल का आदमी होता है, और आज ये होता है अब तो बात कर दी आपने अजीज साहब। मेरा ख्याल है ये रहने देते हैं, ये आधा खुल जाएगी। कोई एक और लतीफा पेश कर। लतीफा भी सुनाएंगे? जी लतीफा ही सुनाऊंगा, खबरें तो दूसरे स्टूडियो में सुना रहे हैं बच्चे। जी लतीफा पेश खिदमत है कि एक अपना खातून ने बड़ी मेहनत के साथ एक परिंदे को सिखाया, उसको गुफ्तगू करनी सिखाई, उसको आई लव यू कहना सिखाया, और 3-4 जबानों में उसको बातें सिखाई। जब परिंदा बड़ी प्यारी बातें करनी शुरू हो गया तो उसने वो परिंदा जो है वो अपने लवर के बर्थडे पे उसको प्रेजेंट किया। अच्छा। ला जनाब, उसने उसको TCS करा के भेज दिया। अगले दिन उसने अब जरा खुशी खुशी फोन किया अपने लवर को कि अब उसकी बातें सुन सुन के हैरान हो चुका होगा, काफी ज्यादा मुतासर हो गया होगा, और मेरी मोहब्बत और मेहनत से बड़ा इम्प्रेस हुआ होगा। उसने फोन करके उसे पूछा, जाने परिंदा कैसा लगा? वो आगे से कहता, वेरी टेस्टी। उसकी सालों की मेहनत उसे पका के खा ली। हाँ जी। इसको भी शायर कहता है ना कि हमने उनकी याद में रो रो के टप भर दिए, वो आए डूंगा पकड़ के नहाए और चल दिए। खबरों में तबसरा शुरू करते हैं अजीज साहब जी। भारतीय सदर का कहना है कि हिंदुस्तान में दहशतगर्द आसमान से नहीं पाकिस्तान से आते हैं। आहा, भाई सदर साहब, हमारे यहाँ जो दहशतगर्द आते हैं और तड़ा आते हैं, वो को चन्न पे जो चरखे वाली माई है उसके पुत्र नहीं होते, वो आपने भेजे होते हैं। या को मरीख वाले बाबे की औलाद है जो हमारे साथ उनका लेन देन का झगड़ा चल रहा है। अच्छा, मरीख पे बाबा भी होता है? यार चन्न पे माई होगी तो मरीख पे बाबा डालेंगे तो शिटोरी उठेगी। उधर भी माई डाल देंगे तो दोनों माइयां आपस में लड़ना शुरू कर देंगी, हमें उसका क्या फायदा होगा? आपके यहाँ की जो दहशतगर्दी है वो हम पे ना डालें। आपके यहाँ तो हर शहर में, हर सूबे में, हर जगह के ऊपर कहीं नस्ली फसाद जारी है, कहीं असली फसाद जारी है, कहीं मजहबी फसाद जारी है, कहीं मुतअस्सबी ये ठीक है मुतअस्सबी। यार हंसा ना करो यार, लव यू बताया करो, मतका इंडिया से लगा हुआ है, तुम हंस रहे हो। उनका सदर मुझे पड़ गया और मेरा एंकर नहीं हाथ पवा रहा। इसलिए हजूर अपना मुद्दा अपने पास ही रखे, हम पे ना डाले, आपकी बड़ी मेहरबानी। चले अजीज साहब अब जाने भी दें। जाने क्या दें, वो देखो तो सही इंडिया के सदर ने बात क्या की है। आई फील वेट ऑन माई शोल्डर।
बीइंग अ मीडिया मैन। अच्छा वैसे तो हमारे सदर को ही बोलना चाहिए यार, ये क्यों नहीं हमारे सदर साहब बोल रहे, क्या बात है, करो जरा उनको फोन। है तुम्हारे, इसके पास तो बैलेंस भी नहीं होना। बैलेंस है मेरे पास, नंबर है तुम्हारे क्या पास? वैसे सदर का नंबर मेरे पास होता तो मैंने तुम्हारे पास ही खज्जल होना था। उनको फोन करके कहो कि 2-3-4 हफ्ते हो गए आपको सदर बने हुए, अब बोलना शुरू करें। अगले का सदर हमें बातें कर रहा है और हमारे सदर साहब चुप करके बैठे हुए। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए सुराग रसा कुत्ते किराए पर लेने का फैसला। बहुत अच्छे यार, ये कुत्ते कहाँ से किराए पे मिलते हैं? मैंने कभी को बोर्ड पढ़ा तो नहीं, रेंटे कुत्ता। वैसे अगर ये काम शुरू हो गया हुआ तो बड़ा दिलचस्प है। जो लोग ये काम करते हैं वो आपस में क्या बातें करते होंगे यार, की करने आजकल। भाई यार मैं तो वेला ही ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ है। अच्छा जी, को दिहाड़ी बन जाती है? हाँ जी, बड़ी अच्छी खासी दिहाड़ी बन जाती है। कई दफा तो ये होता है कि कुत्ता किराए पे लेके जाए तो वो कुत्ता आगे से दौड़ जाए तो फिर यार हमारा किराया तो बनता रहता है। 3 दिन कुत्ता ना मिले तो हमारा तो पूरा बिजली का बिल निकल आता है। अच्छा हाँ, 27,000 रुपया बना था एक दफा कुत्ते का किराया। 27,000? हाँ जी, कुत्ता किराए पे दिया ना मुंडे मेरे ने, तो वो आगे से कहीं दौड़ गया, किसी ने पकड़ के उधर बांध लिया। ओए होए होए। ना कुत्ता लभे ना साडा किराया बननो हटे। किराया तो बनता ही बनता है। बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई पूछे कि जी क्या काम करते हो तो बताना पड़ेगा जी कुत्ता काम करता हूँ। ये कुत्ते काम में पड़ा हुआ। ये तो रेलवे वालों से पूछना चाहिए कि वो ये किस कुत्ते काम में पड़ रहे हैं। देखो ना रेलवे स्टेशनों की सिक्योरिटी के लिए किराए पे कुत्ते ले रहे हैं जी। यार वहां रह क्या क्या है जिसकी सिक्योरिटी आपने करनी है? एग्जैक्टली। ये मेरा ख्याल है जो रेलवे स्टेशन पे उजाड़ पड़ गए हुए हैं और उधर प्लेटफार्म पे कुत्ते फिर रहे होते हैं ना, इन्होंने उन्हीं कुत्तों को ट्रेंड करके तो किराए पे रख लिया कि यार वेले फिरते रहंदे हो, किसी काम ते लगो। 98 साल बरतानवी शख्स ने 95 साल महबूबा से शादी करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है जी। 98 साल का दूल्हा और 95 साल की दुल्हन जी। हाय, इस दूल्हे की जांच तो एम्बुलेंस पे ही गई होगी। और दुल्हन भी तैयार होने के लिए बेचारी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी गई होगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाला तो उसका मुंह ही नहीं रह गया होना बेचारी का। उधर उन्होंने मेहंदी की बजाय से ड्रिप लगाई होगी बेचारी की। दूसरी तरफ दूल्हे को भी जब ब्यूटी पार्लर लेके गए होंगे, आए हाय हाय, तो ब्यूटी पार्लर वाले ने फौरन कह दिया होगा कि इन्हें लाहौर ले जाओ भाई। ऐसी अजीब गरीब शादी देखो यार, हाथ हो गई। दूल्हा 98 साल का, दुल्हन 95 साल की। बिल्कुल। इस दूल्हे ने तो मुंह दिखाई में दुल्हन को बेचारी को शुगर चेक करने वाला ग्लूकोमीटर ही दिया होगा। उस मस्कीननी ने भी सराहने थले ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन दी है। जानू लो अजीज साहब, दिल होना चाहिए जवान। शाबाश, जितनी इसकी उम्र है दिल होना चाहिए जवान नहीं, दिल होना चाहिए रवान। अच्छा मजे की बात बताओ, इनकी तस्वीर भी है हमारे पास। दिखाओ जरा। ये देखें, क्यूट है ना? वाह जी वाह यार, क्यूटू जोड़ा है ना? बस पोतरे पड़पोतरे दवाई टाइम पे खिलाते रहे तो जिंदगी इनकी अच्छी गुजर सकती है। हाय हाय हाय, बड़े गाने शाने भी गाए होंगे बच्चों ने। साडे घर आई कमाई, साडे घर आई कमाई, असां लेफां विच लुकाई ते देओ दवाई। नी साडे घर आई कमाई, नी साडे घर आई कमाई। डेनमार्क की एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक घरेलू कामकाज में दिलचस्पी लेने वाले मर्दों की उम्र ज्यादा होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं वो तो नजर आ रहा है, सेहत सूद सही। अल्लाह ताला और जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। वेल डन वेल डन। तहकीक भी आ गई है, लगे रहो। वो कहते नहीं लगे रहो मुन्ना भाई। साइंसदानों ने कह दिया जो घर के कामकाज में दिलचस्पी लेते हैं उनकी उम्र में भी इजाफा होता है और उनकी टाई भी थोड़ी थोड़ी सुर्ख हो जाती है। मैंने ऐसी फजूल बातें छोड़ दी हैं अब। अच्छा जी, करनी छोड़ दी है या सुननी छोड़ दी है? आप बंदा कितने गुलाम में सुने। ठीक है, अपना सिर सुट के काम पे लगा हुआ है बेचारा। ओके ओके, डोंट वरी, फजूल बातें सुना ही ना करो।
اپنی دلچسپی سے ہی برتن مانجو, اپنے محنت سے ہی کپڑے دو, یہ اس کا اللہ بڑا ثمر دیتا ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ ایک پاکستانی جن 32 ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہے, ان میں سے میرا خیال ہے کم و بیش 90% کے قریب ایسے ملک ہوں گے جن کا تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. اللہ لو کہ وہ تم نے خبر پڑھی ہے اخبار میں کہ 2,500 بلو پاسپورٹ جو پچھلی حکومت نے ایشو کیا تھا, جس کو VVIP پاسپورٹ کہتے ہیں, وہ اس گورنمنٹ نے ریجیکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, چونکہ وہ غلط ایشو ہوئے ہیں. وہ VIP بندے ہی نہیں ہیں جن کو وہ بلو پاسپورٹ واقفیت سے اور سلام دعا سے دے دیے ہوئے ہیں. میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ 2,500 بندہ اگر پاکستان میں VVIP ہوتا تو ملک کی یہ حالت ہوتی. 10,000 انگریز آیا تھا ادھر آل انڈیا میں, تو کبھی کیا کر لیا تھا انہوں نے. میرا خیال وہ جو 2,500 پاسپورٹ ہے ہوگا سبز رنگ کا, پڑے پڑے نیلا پڑ گیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یو آر انٹیلیجنٹ مین, نو ڈاؤٹ. I am. یس, خود نہیں کہتے آئی ایم, دوسرا کہے تو وہی ٹھیک لگتا ہے. اب لوگوں نے کہنا کہ تو وہی غلط ہے. آپ کی بات کی بھی کوئی یہاں صحیح تو نہیں. اس کی عزت ہے جو اپنی خود تعریف کرتا ہے اس ملک میں. یار ویسے یہ کیا چکر ہے یار, اتنے زیادہ پاسپورٹ, اسی لیے ہمارے پاسپورٹ کی میرا خیال ہے ویلیو ہی نہیں رہی ہوئی. کہیں جا کے کسی ملک میں دوست احباب بتاتے ہیں کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ کٹ کے امیگریشن کے سامنے کریں, دوسرے ملکوں میں اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے, اس کو وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں, جامع تلاشی شروع ہو جاتی ہے, لے دے شروع ہو جاتی ہے, پورا سامان گڈی کے انجن کی طرح کھول کے رکھ دیتے ایسے ہی ہے. ہاں, اور اوپر سے اس نے میرا اور یہ بالکل ہی ختم کر دیا ہے, بتا کے کو پتہ نہیں کوئی پارٹنر اینڈ پارٹنر کی کو رپورٹ بتا رہا تھا. پارٹنر اینڈ پارٹنر, دا ہیلے اینڈ پارٹنر. یہ ویزا ریسٹرکشنز کے حوالے سے ہر سال یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو ایک انڈیکس جاری کرتا ہے کہ ویزوں کی صورتحال کیا ہے, پابندیوں کی. اور پاکستان اس میں ماشاءاللہ ترقی کرتے ہوئے, یعنی پہلے 34 ملک ایسے تھے جو پاکستان کو بغیر ویزے کے اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دیتے تھے. اب یہ تعداد کم ہو کے اس سال 32 رہ گئی ہے, اور یہ 93 ملکوں کی لسٹ ہے. 93 ملکوں کی لسٹ ہے. پاکستان کا نمبر اس میں 91 نمبر پر ہے, یعنی پاکستان سے نیچے صرف 2 ملک ہیں. کون سے 2 ملک ہیں؟ افغانستان اور عراق. افغانستان کو اگر دیکھیں تو 28 ملک ایسے ہیں جو کسی افغانی کو بغیر ویزے کے اپنے ہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں, اور کسی عراقی کو 31 ملک بغیر ویزے کے اپنے ہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو سر اس لسٹ میں ٹاپ پر کون ہے؟ ٹاپ آف دا لسٹ برطانیہ ہے, فن لینڈ ہے, سویڈن ہے, جہاں کے شہری بغیر ویزے کے 173 ملکوں میں جا سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر امریکہ, جرمنی اور ڈینمارک ہے, جہاں کے شہری 172 ملکوں میں جا سکتے ہیں. بالکل ہی, ہم تو چاولوں والے پتیلے کی کروڑی بنے ہوئے ہیں جو تھلے کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی. بہت افسوسناک صورتحال ہے. اچھا, زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ہر سال اس لسٹ میں مزید نیچے جاتا جا رہا ہے. اب جن ملکوں کو اپنے کم از کم کسی نہ کسی حد تک قومی وقار کا احساس ہے, وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس لسٹ میں ذرا اوپر جمپ کرنے کی کوشش کریں. ہمسایہ ملک ہندوستان کی مثال تم لے لو کہ 1 سال پہلے یعنی 2012 میں ایک ہندوستانی شہری 46 ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتا تھا. انہوں نے امپروو کیا ہے, اب 52 ایسے ملک ہیں جہاں پہ ایک ہندوستانی بغیر ویزے کے داخل ہو سکتا ہے. ہیلو یار, تمہارے پاس کوئی اور مثال نہیں ہوتی؟ کیا کروں ہندوستان کی مثال دیتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کندھ کے ساتھ کندھ سانجھیا, ہمیں کیا ہوا ہوا ہے. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی جن 32 ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہے, ان میں سے میرا خیال ہے کم و بیش 90% کے قریب ایسے ملک ہوں گے جن کا تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. مثلا وناٹو, کبھی نام سنا؟ وناٹو جی, یہ لاٹو کا بڑا برا ہے. ٹوالو, یہ ٹوالو میرا خیال ہے ہمیں کسی کا ٹول لگا ہے تو اس نے بنا دیا ٹوالو. سموا, شاباش. پلاؤ اور سموسا اکٹھا. نیوئی, ٹیگو, برونڈی, جبوتی. چلو یہ برونڈی اور جبوتی کا نام شاید ہم نے سنا ہو. اور ان میں سے قابل ذکر ملک کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستانی جہاں پر بغیر ویزے کے جا سکتا ہے, جو سب سے قابل ذکر ملک ہے وہ ایران ہے.
ایران آپ کو ویزا بھی دیتا ہے اور 15 دن کی آپ کو انٹری بھی دیتا ہے، اگر آپ ایران میں چلے جائیں ایئرپورٹ پہ انٹری دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سری لنکا آتا ہے، مصر ایک دیتا ہے بہت ہی ریسٹرکٹڈ، صرف اپنے سیاحتی مقامات کے لیے آپ کو انٹری دیتا ہے۔ بس اس لسٹ میں اتنے کی نام ہیں، 3-4 اور نام ہوں گے بس۔ اوئے ہوئے ہوئے، باقی یہی ہے، سواتو بس پلاؤ، ہاں پروٹو، ہاں، فجی ہے، فجی ہے، فجی، وہی اسی طرح کئی سارے، ٹوالو، فڑیجو، کڑوجو، مڑیجو، حکیم کی دعائیاں لگتی ہیں، ملک لگتے ہی ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے چند سال پہلے تک۔ ٹھیک ہے ہمارے ہاں آج لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ خراب ہے، سرمایہ کار کے لیے یہاں پہ حالات سازگار نہیں ہے، سب کچھ، سب باتیں درست ہے، لیکن ہماری جو فارن منسٹری ہے اس کو بھی یہ باہمی ایک معاہدے ہوتے ہیں نا دو ملکوں کے درمیان، میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ بھی ختم کر رہے ہیں، ہم بھی ویزا جو ریسٹرکشن ہے اس کو ابالش کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم اپنے یہ نمبر آف کنٹریز ہی بڑھا لینے چاہیے، صرف اس انڈیکس میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی خاطر ہی کچھ ملکوں کے ساتھ ہم ایگریمنٹس کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، کم از کم ان کو اس قربانی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دیں۔ ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاکستانیوں نے بھی کسی ملک میں اپنا نام برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اور جتنے بھی بڑے ملک ہیں اور ان کے بڑے شہر ہیں وہاں پر آپ کو مخصوص علاقے ملیں گے جہاں پر غیر قانونی جو پاکستانی تارکین وطن ہیں ان کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ ناجائز کام بھی کرتے ہیں سارے، اور جو وطن عزیز کی عزت اور حرمت کے ساتھ وہ کھیل واڑ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے۔ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ چابا ہی مودا ہو گیا ہوا ہے، وہ والا صاحب ہوا ہوا، اللہ معافی دے، اللہ پاک کرم کر دے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک، تمہیں بڑی دلچسپ ہے، کچھ عرصہ پہلے تک فلپائن نے پاکستانی کو 59 دن کے لیے انٹری دیتا تھا بغیر ویزے کے۔ پاکستانیوں نے کیا کام شروع کیا کہ 59 دن جب پورے ہو جاتے تھے، یعنی مستقل قیام کر لیا وہاں پہ جا کے، غیر قانونی یعنی کاروبار شروع کر لیا، یعنی 59 دن پورے ہوئے تو 60ویں دن سے پہلے ہانگ کانگ چلے گئے، ہانگ کانگ سے واپس آ گئے، ایک دن میں واپس آ گئے، تاکہ پھر نئے 59 دن شروع ہو گئے، پھر چلے گئے، پھر نئے 59 دن شروع ہو گئے۔ اب یہ جب ہوگا تو دوسرے ملک پاگل یہ احمق تو نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یار مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو ہمارے ثقافتی طائفے جاتے تھے، یہ 90s کی بات ہے، ان لوگوں کو آرٹسٹوں کو اس طرح عزت کے ساتھ ویزے وہ دیتے تھے کہ آرٹسٹ ہیں آپ اور ہمارے امریکہ میں جا رہے ہیں اور انگلینڈ آ رہے ہیں، یہ وہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ادھر ہماری ایسی ریپوٹیشن بڑی ہے، اب ہمارے ثقافتی طائفے جو ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں، گورے ان کو دور سے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں اوئے اوئے آ گئے جی، وہ جڑے 12 بندے اتنے چھڈ آئے سن، بند کرو کھڑکی۔ میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ واہ واہ۔ بھائی جان آج تمہارے لیے میں نے بہت اچھے، یعنی بھائی جان بھی اور تمہارے لیے بھی۔ بھائی جان جب کہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کہتے ہیں، بھائی جان تمہارے لیے کیا ہوا؟ میرا دل نہیں کہا، تمہارے لیے کہا کہ تو صاحب بتا رہے ہو کہ بھائی جان بھی میں نے ہمیں کوڑا کوٹ کر کے کہا، دل سے کہا، دل سے کہا۔ بھائی جان آپ کے لیے میں نے آج ادب پارے میں ایک ایسی غزل چنی ہے، بڑی زبردست ہے، لیکن اس شرط پہ تمہیں سناؤں گا کہ اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ میں اس کا بیڑا غرق، اس غزل کا خون ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اگر تم نے اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش بھی کی نا تو میں نے کپ مار کے بھاگ جانا تمہیں۔ یہ بہت اچھی، جب کپ مار ہی دینا تو پھر ادھر کھڑے تو ہونا، ایسا کوئی سٹیپ اٹھائیں تو پھر سٹینڈ لیتے ہیں۔ میں پاگل ہوں؟ تمہارے جیسے بہو اسی طرح کرتے ہیں، بھاگ جانا ہے، گاڑی کہیں لگ جانا تو ایسے بہو نکلتے ہیں باہر، یو اسٹوپڈ، وہ دوسری گاڑی والا بھی باہر نکلا ہے تو فٹافٹ گاڑی میں بیٹھ کے لاک کر لیتے ہیں۔ اچھا جی غزل پیش کروں؟ جی جی کریں، اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہونا ہے کہ بیڑا غرق نہیں کرو گے؟ نہیں۔ چلیں، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ واہ 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 واہ۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ بہت اچھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا،
وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں سے اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. ہائے ہائے ہائے، بہت اچھے بہت اچھے. یہ رات دوبارہ یہ والا شعر سنا دو. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں سے اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. بہت اچھے بہت اچھے. اگلا شعر سنو. اس ایک کچی سی عمر والے کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، اس ایک کچی سی عمر والے کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. بیوٹیفل، بہت خوبصورت. چلو، وہ کمرے سے لاش نکل رہی ہے، تم بیوٹیفل کہہ رہی ہے. جی صاحب، شعر تو خوبصورت ہے نا. سنا تو صحیح. حاصل غزل شعر. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. واہ واہ واہ. وہ خواب ہی تھے چنبیلیوں سے جو کر لی حاکم کی بیعت جا کر، وہ خواب ہی تھے چنبیلیوں سے جو کر لی حاکم کی بیعت جا کر، ہر ایک چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے. واہ 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 واہ. یعنی کہیں سے لاش نکل رہی ہے، کہیں سے سانپ نکل رہا ہے، سارا ڈینجرس سا ہی کام ہے. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب اس کے بچے شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. واہ واہ. شعر عرض کیا ہے، سیگمنٹ ختم کیا ہے. نہیں جی نہیں، شعر عرض کیا ہے. اس ایک کچی سی عمر والے کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. یہ تو انہوں نے پڑھ دیا جی. ذرا دیکھیں نا میں آگے کیا کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں. اس ایک کچی سی عمر والے کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا، وہ میٹرک کے تمام پرچوں میں فیل نکلا تو لوگ سمجھے. سمجھ نہ آئی کیوں اس کے گھر سے یہ ماتمی شور سا ہے اٹھا، سمجھ نہ آئی کیوں اس کے گھر سے یہ ماتمی شور سا ہے اٹھا، جب اس نے لا کے گلی میں بجلی کا بل دکھایا تو لوگ سمجھے. اب یہ پولیٹیکل شاعری بھی ہو جائے. جی جی ضرور. وہ شیر کتھے پھنس گیا ہے یا پھر ایوانوں میں کھو گیا ہے، وہ شیر کتھے پھنس گیا ہے یا پھر ایوانوں میں کھو گیا ہے، جب اس نے پٹرول ریٹ چوتھی دفعہ بڑھایا تو لوگ سمجھے. وہ کچھ دنوں سے جو گرم جوشی سے مل رہا تھا سلام کر کے، وہ کچھ دنوں سے جو گرم جوشی سے مل رہا تھا سلام کر کے، جب اس نے آ کے سلام کرتے ہی قرض مانگا تو لوگ سمجھے. جو کوٹ کہتا کہ سیدھا لندن سے میرے ماموں ہی بھیجتے ہیں، جو کوٹ کہتا کہ سیدھا لندن سے میرے ماموں ہی بھیجتے ہیں، وہ کوٹ لنڈے سے لے کے جاتے ہوئے جو دیکھا تو لوگ سمجھے. وہ جتنے پیسوں میں سوچتے تھے کہ بیڑ کرنا ہے اس دفعہ تو، وہ جتنے پیسوں میں سوچتے تھے کہ بیڑ کرنا ہے اس دفعہ تو، جب اتنے پیسوں سے مل نہ پایا چھوٹا سا بکرا تو لوگ سمجھے. سوال یہ تھا کہ سی سی ٹی وی لگا رہا ہے کیوں اپنے گھر میں، جب اس نے بکرے کو لا کے ڈیوڑی کے پاس باندھا تو لوگ سمجھے. بلا کے ہوٹل پہ یار سارے کھلا کے کھانا، وہ ان سے بولا میں اپنا بٹوا ہوں گھر کی ٹیبل پہ بھول آیا تو لوگ سمجھے. یہ شعر پہ غور کیجئے گا. 18 سالوں سے کہہ رہی ہے 18 سالوں کی ہو گئی ہوں، یہ اس کی فلمی ضرورتیں ہیں کہ یہ ہے میرا تو لوگ سمجھے. محلے والے سمجھ نہ پائے یہ لوگ سنتے ہیں کیوں اونچا میوزک، جب اس کی بیوی نے لوڈ شیڈنگ میں پھر اس کو پھینٹا تو لوگ سمجھے. آپ کے لیے یہ نہیں تھا، میا یہ ادا آپ نے لیا. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. استاد کا رتبہ جو جس چیز کا متقاضی ہے، جس ادب کا متقاضی ہے، وہ آج تک معاشرہ دے ہی نہیں سکا.
टीचर्स डे है और अभी तक हमने उस मौजू पे कोई बात ही नहीं की है। हाँ यार, कैसे हो सकता है यार, इतना इंपॉर्टेंट इशू हो और हस्बे हाल में डिस्कस ना हो। अभी कौन सा प्रोग्राम खत्म हो गया है, हमने करनी थी। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे है जी बिल्कुल। मेरी तरफ से, यानी आई मीन आईईई की तरफ से पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के जो टीचर्स हैं और मेरे अपने जो असातिज़ा कराम हैं मोहतरमीन, सबको हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे मेरी तरफ से, सलूट सबको। अच्छा, मैं इस हवाले से जिस खास बात का जिक्र करना चाहता हूँ, पहले भी हमने अब अपनी फैंटी ना सुनानी शुरू कर देना, नहीं जितनी तुम्हें बिल्कुल पड़ी हुई है। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का एक खास एंगल से जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जरूरत है उस्ताद की इज्जत और तकरीम बढ़ाने की, बिल्कुल। सबसे जो बुनियादी जरूरत है। बाकी जो मराहत हैं उन पर तो जरूर बात की जानी चाहिए, लेकिन जिस मामले में हम मार खा रहे हैं ना, कुदरत की तरफ से भी और मादी हवाले से भी, वो है कि हमने असातिज़ा का एहतराम करना छोड़ दिया है। महज हमने ये समझ लिया है कि तनख्वाहदार कारकुन है, खा वो सरकारी शोबे में है या निजी शोबे में है या हमारे घर आके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने उसको एक मुलाजिम की हैसियत दे दी है। मैं जिस खास एंगल पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि सरकारी महकमों में, यानी महकमा तालीम के अंदर, दफातर के अंदर जो असातिज़ा की, सरकारी असातिज़ा की बेतौकीरी की जाती है ना, उसका बिल्कुल सख्ती से नोटिस लिया जाना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो हो कि अगर माशरा इज्जत नहीं करता तो महकमा तालीम तो असातिज़ा की इज्जत करे। बल्कि मैं तो इस हवाले से ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो रिटायर्ड टीचर्स है ना जी, बुजुर्ग बेचारे जो चलने फिरने से भी आवाजार हो गए होते हैं, वो पेंशन लेने के लिए जब जाते हैं और बैंक के बाहर उनको मैं बैठा हुआ देखता हूँ, बाखुदा शर्म से सिर झुक जाता है कि यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। मेरा ख्याल है कि कम से कम हुकूमत मौजूदा जो है ये तालीम के हवाले से बड़ी भाजनस करती है। खादमे आला साहब ने बच्चों को बड़े इनामात और बड़ी बड़ी अच्छी शाबाश से नवाजा है। उनको चाहिए कि ये टीचर्स की तरफ भी उससे ज्यादा तवज्जो दे। मेरा ख्याल है टीचर्स को अगर ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ज्यादा इनामात से नवाजेंगे, ज्यादा शाबाश देंगे, तो रिजल्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। बस असातिज़ा का अदब करना, माशरा भी सीख ले, हुकूमत भी सीख ले। असल में हम लाख बातें करते हैं, टीचर्स डे पे ख़ास तौर पर असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम बढ़ाने की बात की जाती है और 3-4 मशहूर और रिवायती किस्म के वाक़यात भी नरेट किए जाते हैं। एक इशफाक अहमद मरहूम से मंसूब है वाक़या कि वो अदालत में खड़े हो गए तो वो मजिस्ट्रेट खड़ा हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन हमारे जहन में, हमारे माशरे के पूरे मजमूई तौर पर तमाम लोगों के जहन में आज तक असातिज़ा का वो एहतराम पैदा ही नहीं हो सका जो डिमांड करता है। उस्ताद का रुतबा जो जिस चीज़ का मतकाजी है, जिस अदब का मतकाजी है, वो आज तक माशरा दे ही नहीं सका। वो कहते हैं ना कि किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि मैं तुम्हें इल्म दूंगा, तुम क्या दोगे? तो शागिर्द ने कहा जी मैं इल्म लूंगा। तो करीब खड़े बुजुर्ग ने कहा नहीं, तुम अदब दोगे। बिल्कुल। यानी उस्ताद सिर्फ इल्म नहीं दे रहा होता, उस्ताद फैज भी दे रहा होता है, उस्ताद बरकत भी पैदा कर रहा होता है। हाँ जी, ये सिर्फ इल्म देना ही उस्ताद का रुतबा नहीं है, उसका फर्ज सिर्फ इल्म से मुनव्वर करना नहीं होता, बल्कि उस्ताद जब हमें पढ़ा रहा होता है तो हम उससे फैज हासिल कर रहे होते हैं। ये फैज और इल्म में बुनियादी फर्क है। अगर हम इसको समझ लेंगे ना तो फिर हम उस्ताद की इज्जत करना भी सीख जाएंगे। और हमारे अवान जी की एक बड़ी खूबसूरत बात है जो हमारे रिसर्चर हैं अवान जी, जिनका मिट्टी की दुआ जैसा मुंह है, वो हमारे उस्ताद का रुतबा रखते हैं अवान जी। यार वो मेरे फास्ट फ्रेंड है मगर मुझे बेइज्जत बहुत करते हैं। वो मुझे जुगते लगाते हैं। मैं कल भी आया हूँ, आके मैंने भी किताबें रखी हैं तो कहते हैं पहले मुंह ते रख ले फिर किताबें। भारी चीज उठाए फिरते और हौली चीजें रख रहे हो, तुम्हें क्या पता क्या क्या कहते हैं मुझे। अवान जी की ये बात बड़ी खूबसूरत है कि इल्म और फैज में बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं कि आप जिससे इल्म ले रहे हैं उससे फैज भी ले रहे हैं। आपको चाहिए कि आप इल्म भी लें और फैज भी लें। फैज हासिल करने के लिए बाअदब होना पड़ेगा, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। जी 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 जी। वैसे पाजनैज मैं माफी चाहता हूँ यार, ये हमारे जो बचपन की बातें हैं, स्कूल की बातें हैं, हमारी जो स्कूल वाली उम्र है, उस वक्त भी बहुत अदब था यार उस्ताद का। ये एक फिक्रा जो दिया गया है ना जी, मार नहीं प्यार, इससे जो हमने जो टीचर किया है, टीचर को हमने हिटलर पेंट कर दिया है, बड़े बड़ा लिखा दिया स्कूलों के ऊपर, मार नहीं प्यार।
اور یار خدا کے واسطے اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے، یہ ٹیچروں کو کہنا بھی ہے کہ نہ بچوں پہ ظلم کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اسکول میں آئے، بچے مار سے دوڑ جاتے ہیں، فلسفہ تو یہ ٹھیک ہے بات تو بھائی آپ لوگ ٹیچرز کو بند کمرے میں کوئی اس طرح کی ٹریننگ دے لیں، اس طرح کا آرڈر کر لیں، مگر بند کمرے میں آپ نے اسکول کے متھے پہ لگا دیا ہے تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ جب اسکول کا گیٹ ٹاپتا ہے تو اس کو وہ فکرہ نظر آتا ہے، یا پیرنٹس وہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اب ہر دوسرے دن کو ٹیچر کو کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے تو اسے تروں کے میڈیا پہ لے آتے ہیں۔ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایسی بے شمار ویڈیوز موصول ہوئی ہیں اور بے شمار میسیجز آتے ہیں کہ جنید انکل ہمیں ہمارے ٹیچر نے مارا ہے، اور مارا کیا ہے، ایک چھڑی ماری ہے، ایک فٹا مار دیا، اور ہم نے ویڈیو بنا لی ہے، اب آپ اپنے شو میں دکھا دیں۔ لو، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہیں یہ بھی باپ کے برابر ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ان کو عزت دینی چاہیے، آپ کو یہ علم دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی اس نے چپیڑ کیوں مار دیا، اپنا ابا ہمیں ٹھیانی مانگنے پہ کٹ کٹے لترو لتری کر دیں، ٹیچر کے آگے اب ہم کھڑے ہو گئے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے نا، اس پہ میں اپیل کروں گا حکومت پاکستان کو کہ ٹیچرز کے لیے، ان کی پینشنز کی دینے کے لیے، ان کی تنخواہوں کے لین دین کے لیے، ان کے رتبے اور عزت کے لیے کو بہت اچھی پالیسیاں بنائیں تاکہ اس کا ٹیچر کا رتبہ بڑھے۔ اللہ جانتا ہے، یہ کر کے دیکھ لیں، اگر پورا پاکستان ترقی کی راہ پہ ناگامین ہو گیا تو مجھے لتر مارنا پکڑ کے۔ بالکل، یہ میں نے کہا نا لتر مارنا، اس لیے اس نے بالکل کہا ٹیچرز کی عزت کی بات کرو خدا کے واسطے۔ بالکل ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ گلی میں آ کے ایک بندہ اگر ایک دن آپ کو 150 روپے کلو کریلے دیتا ہے جی، تو دوسرے دن اگر آ کے انہی کریلوں کا 250 مانگتا ہے تو انہوں میں نہیں کہندا انہوں 250 دا بیچ۔ ناظرین، آسمان کو چھوتی مہنگائی اور دیگر حکومتی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید۔ ایک منٹ جنید صاحب، ایک منٹ، یہ آسمان سے چھوتی مہنگائی اور دیگر حکومتی معاملات کیا مطلب؟ یعنی یہ جو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے یہ حکومتی معاملہ ہے؟ تو اور کون سا معاملہ ہے جی؟ میں نے کی ہے مہنگائی؟ یہ گلی میں آ کے ایک بندہ اگر ایک دن آپ کو 150 روپے کلو کریلے دیتا ہے جی، تو دوسرے دن اگر آ کے انہی کریلوں کا 250 مانگتا ہے تو انہوں میں نہیں کہندا انہوں 250 دا بیچ۔ اس لیے آپ کائنڈلی یہ مہنگائی کی ساری ذمہ داری ہم پہ نہ ڈالیں۔ اچھا، اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 6.5 ضرب 13 انڈر ہڈ تقسیم تھیٹا فیصلے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ مشکل الفاظ میں ہی بتائے جا سکتے ہیں تاکہ مشکل فیصلوں کو لوگ نہ سمجھ پائیں اور ڈائجسٹ کر سکیں۔ لیکن پرویز رشید صاحب، مشکل فیصلے سب سمجھ آ جاتے ہیں جب ہاتھ میں بل آتا ہے بجلی کا۔ جی، ہمیں بھی اس سے پہلے سمجھ نہیں آ رہی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ان فیصلوں کو سمجھنے کی، اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ اس سے پہلے ہمارے فیصلے کو سمجھنے کے لیے آپ 6 مہینے ٹیوشن پڑھیں، پھر فیصلے سمجھ آ جائیں گے۔ فیصلے سمجھ آئیں نہ آئیں 6.5 مہینے لنگ جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی نئی بات کر لیں گے اور پھر 6 مہینے ٹیوشن پڑھ لیں گے۔ ہم تو تعلیم کے فروغ کے لیے کہہ رہے ہیں یہ سب، تاکہ تعلیم بھی پھیلتی جائے اور ہمارا بھی مسئلہ حل ہوتا جائے۔ پرویز رشید صاحب، آپ کی باتوں سے تو مزید الجھاؤ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ میں دیکھیے الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی آپ مزید الجھاؤ پیدا کریں۔ آپ ٹھنڈا پانی پئیں اور سکون کریں۔ کیا مطلب؟ وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ چڑی بیچاری کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے۔ اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ قوم اب صبر کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتی، چونکہ یہ جو سارا کچھ ہے، یہ مہنگائی اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو حالات اتنے مشکل ہو گئے ہوئے ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمیں اسی طرح کا یہ سارا سینیریو ملا ہے جسے ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا یہ ہم پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ چڑی بیچاری کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے۔ یہ آپ پہ کیسے فٹ ہوتا ہے؟ چلو میرے لیے یہ کر لیں کہ چڑا بیچارہ کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے۔ پرویز صاحب، سیدھی بات بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟
دیکھیے ہم نے تو اپنے 100 دن کی کارکردگی کا حقائق نامہ شائع کر دیا ہے. جی میرا خیال ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا. آپ اس کا مطالعہ کیجئے, آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ ہم نے ان 100 دنوں میں کیا کیا ہے. اور ہماری کامیابیوں کی جو ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں اس وقت خاص طور پہ میاں صاحب کا دورہ امریکہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. اب آپ کہیں گے کہ وہ دورہ بہت کامیاب تھا. آپ پھر ادھر آ کے بیٹھ جائیں, میں ادھر چلا جاتا ہوں. یہی کہیں گے نا. نہیں تو مجھے کہنے دینا, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سوال کریں, اس کا جواب نہ دیں, آپ کی مہربانی. میاں صاحب نے یہ جو تاریخی امریکہ کا کامیاب دورہ کیا ہے, اتنا کامیاب تو میرا خیال ہے وہ لڑکا بھی نہیں رہا جس نے اس دفعہ وہ او لیول میں میرا خیال ہے 13A+ لیے ہیں. خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناکام دورہ تھا. یہ تو اب آپ سیدھا آڈا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہو جے بندے تے ہلے لینٹر پہن دیا ہوئے تے کہہ دیندے نے انہیں ڈگ پینا ہے. حالانکہ اب بے وقوف آدمی کو بھی یہ پتہ ہے کہ لینٹر جو ہے وہ 10 دن تک نہیں کھولتے, اس کے بعد کھولتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ گرا ہے یا نہیں گرا. اس طرح کے بندے تو بازار سے خود بڑا اچھا اور تازہ قیمہ لا کے ملازم کو دیتے ہیں اور ویسے ہی منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ویکھیں کدھرے ساڑ نہ دمی, اور وہ ساڑ دیتا ہے. خورشید شاہ صاحب بہت مزے ہوئے سیاستدان ہیں. بس اتفاقاً ہی یہ سیاستدان بن گئے ہیں, ورنہ اس طرح کے بندے کا محلے میں صرف اتنا ہی مشہور ہوتا ہے کہ وہ دیکھو لکاب ہے, اور وہ ہوتا نہیں ہے. کبھی کو 10-12 سال پہلے اس نے خریدا ہوتا ہے اور پھر بیچ چکا ہوتا ہے, مگر مشہور یہی ہوتا ہے کہ دیکھو لکاب ہے. یہ خورشید شاہ صاحب جیسے بندے پولیس سے ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں اور محلے میں ہر بندے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ محمد ہاں ڈاکو نو میں پڑے ایسے. پروفیسر شریف صاحب, آج آپ نے کوئی کام کی بات تو کی نہیں. میرے بھائی یہ ساری کام کی باتیں ہی کی ہیں, میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا. اس سے اچھا تھا لطیفہ سنا دیتے. چلو شو کے شروع میں بھی لطیفہ اور آخر میں بھی لطیفہ. ٹھیک ہے, آپ مجبور کرتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. اچھا. ایک بیگم نے اپنے خامند کو کچن سے نمک لینے کے لیے بھیجا, تو وہ جا کے ادھر نمک ڈھونڈتا رہا کافی دیر. تو اس نے ادھر سے آواز دی بیوی کو کہ بیگم نمک کہاں پڑا ہوا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بیگم نے کہا کہ دیکھو یہی ہے. کہتا نہیں مجھے نہیں نظر آ رہا. اس نے کہا آ جاؤ پھر واپس, مجھے پتا تھا تم اندھے ہو چکے ہو, اس لیے میں پہلے ہی نمک لے آئی تھی. لطیفہ ختم ہو چکا ہے جی. پھیکا تھا, میرا خیال ہے جی اے نہیں ہسے تے پھر تے بہت ہی پھیکا سی, کیونکہ تے چمچی ڈگے تے اودی واسطے ہس پیندے نے. سر پھیکا نہیں, لطیفہ ہی نہیں تھا یہ. اچھا جی, مجھے تو جس نے سنایا تھا اس نے لطیفہ کہہ کے سنایا تھا. آپ ہنسے تھے؟ نہیں ہنسا تو میں بھی نہیں تھا, میں دے آسرے تے سناتا جی. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی اچھی بات یہ کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, جہنم سے نہیں. حالانکہ کوشش کرنے سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے, موت سے نہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.